احمد کو سب جانتے ہیں، عید کی چھٹی تھی لیکن وہ عید والے دن بھی آیا تھا۔ لباس پرانا تھا لیکن پہلے کی نسبت صاف جوڑا تھا۔ کوڑے کے ساتھ عیدی بھی لے گیا۔ باپ کے ساتھ بلا ناغہ آتا ہے اور پوری کالونی کا کچرا گدھا گاڑی پر لاد کر لے جاتا ہے۔ عمر محض 11 سال ہے لیکن باپ ٹانگ کی معذوری کی وجہ سے اسے ساتھ لاتا ہے۔ یہ ہر گھر سے کوڑا دان اٹھا کر ریڑھی پر ڈالتا ہے۔ سوائے ٹھنڈے پانی کے میں نے اسے کبھی کسی گھر سے کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پانی کے لیے بھی پلاسٹک کی بوتل اس کے پاس اپنی ہوتی ہے۔ پرسوں وہ 3 دن بعد آیا اور دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ احمد بتانے لگا کہ ریڑھی پہ کوڑے سے پلاسٹک کی چھوٹی موٹی چیزیں چن کر اکٹھی کر رہا تھا کہ عید والے دن کسی نے کوڑے میں ٹوٹا ہوا گلاس پھینک دیا تھا۔ میں الگ کر رہا تھا تو ایک ٹکڑا ہتھیلی میں کھپ گیا، بہت خون نکلا اور ٹانکے بھی لگے۔ وہ ہاتھ آگے کر کے ساری کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے اس کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ پتہ نہیں مرہم پٹی کہاں سے کروائی، لیکن اب کچھ دن کے لیے اس سے بائیں ہاتھ سے ہی کام کرنا تھا، اور ایک ہاتھ سے کام کرنا کس قدر مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ کوڑا اٹھا کر چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا ہم اپنے دائرہ کار میں تہذیب یافتہ کہلانے والے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آخر خیال کیوں نہیں رکھتے؟ خواتین ٹوٹے برتن کی کرچیاں اور مرد استعمال شدہ بلیڈ کوڑا دان میں یوں ہی پھینکنے کی بجائے کسی شاپر یا اخبار میں لپیٹ کر پھینکیں تو کتنا وقت لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کرچیاں کتنے محنت کشوں کے ہاتھ زخمی کرتی ہوں گی۔ ہمارے لیے کچرا ہوتا ہے مگر کسی کے لیے اس کچرے میں بھی روزی روٹی ہوتی ہے۔ جانور بھی تو اس کچرے سے کھانا تلاشتے ہیں۔ کتنے بے زبانوں کے منہ زخما جاتے ہوں گے اگر کسی کے ساتھ یہ بلیڈ اس کے منہ میں چلا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں پہ لگ جائے۔ میں نے کوڑے کے ڈھیر سے کئی بچوں کو پلاسٹک اور لوہے کی بیکار چیزیں چنتے دیکھا ہے۔ کم عمر بچے اور بچیاں پشت پر بڑی سی بوری لٹکائے سارا دن کچرا چھانٹتے ہیں، لیکن کچرا پھینکنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں نے کوڑے کے ڈھیر پر خواتین سینیٹری پیڈز اور بچوں کے گندے ڈائپرز بھی کھلے پڑے دیکھے ہیں۔ وہ تمام ذاتی استعمال کی چیزیں جو مرد و زن کو اپنے ہاتھوں سے ڈسپوز آف کرنی چاہیے، وہ کھلے عام کوڑے میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اس ملک میں غربت اتنی ہے کہ کئی گھرانے کوڑے کے ڈھیر پر پلتے ہیں اور وہیں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ اخلاقی تقاضے تو ایک طرف، ان معصوم محنت کشوں کا خیال کرنا چاہیے جو اس کچرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ سے الگ الگ کرتے ہیں۔ کتنوں کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں اور کتنوں کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کتنے جانوروں کے منہ زخمی ہو جاتے ہیں اور کتنے جانوروں کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے احمد کا لائے تو میں اس بچے سے معذرت کروں، لیکن معذرت اس کی تکلیف کا مداوع نہیں ہو سکتی۔ ہمیں احساس کرنا ہوگا، کوڑا پھینکتے ہوئے ہمیں ہر محنتی ہاتھ پر ہر احمد کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم ماڈرن تو ہو گئے ہیں، نہ جانے مہذب کب بنیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے پاس بھی کوئی کوڑا دان ہے تو کائنڈلی بلیڈ اور پیڈز اور ڈائپر اور اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ شاپر میں بند کر کے آپ پھینکیں گے تو اس سے آپ کا نہ کوئی زیادہ وقت لگے گا اور نہ ہی اس چیز میں آپ کا کوئی ذاتی نقصان ہوگا۔ ہاں، آپ کے اس اچھے عمل سے نہ جانے کتنے احمدوں کا ہاتھ پاؤں اور کتنے جانوروں کا منہ اور پاؤں زخمی ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی اس تکلیف کا احساس آپ کو نہیں ہو سکتا جو ایک غریب کے ہاتھ کٹنے سے اس پر جو تکلیف بیتی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اور اس کی ماں کی درد کی تکلیف کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ کبھی اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی بے زبان بکری یا کوئی ایسا جانور جس کا پاؤں زخمی ہو جائے کسی شیشے کی کرچی سے یا کسی بھی ایسی چیز سے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جو کوڑا آپ ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں اس میں کتنے غریب لوگوں کا رزق چھپا ہوتا ہے۔ تو خدا کا نام لیں اور خدا کے واسطے ایسی چیزوں کو ڈسپوز آف کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط ضرور برتا کیجیے۔